ناظرین، 30 اگست سے لے کے 5 ستمبر تک پاکستان کے مختلف علاقوں میں 6 خواتین کو ایسڈ اٹیکس میں بہت برے طریقے سے ان کو جلایا گیا ہے، اور ابھی یا تو وہ بالکل ڈسفیگرڈ اپنی ایک زندگی گزارنے کے لیے ایک وہ ہمت جٹا رہی ہیں، یا پھر وہ ابھی ہسپتال میں اپنی ایک زندگی اور موت کی جو لڑائی ہے وہ لڑ رہی ہیں۔ یہ جو انسیڈنٹس آئے ہیں یہ ہیں بڑے خوفناک۔ جو 5 ستمبر کو ہوا تھا وہ ہوتا ہے راول پنڈی میں، ایک خاتون ہے، ان کے جو فارمر ہسبینڈ ہے وہ ان کے منہ پہ تیزاب پھینک دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے کھلا لے لیا تھا ان سے۔ پھر اس سے پہلے 4 ستمبر کو ایک خاتون جن کے کپڑے نہیں تھے اور ان کے منہ، ہاتھ، چیسٹ سب کچھ جلا ہوا ایسڈ سے، وہ کسی نا اسلام آباد کے ایک پوش علاقے میں نا وہ پائی جاتی ہے سیمی کانشیس اسٹیٹ۔ پھر 3 خواتین ہیں ایک گھرانے کے، یہ مظفر گڑھ میں واقع آتا ہے، کہ اندر کچھ مرد حضرات گھس جاتے ہیں اور ان تینوں کے اوپر انہوں نے ایسڈ پھینک دیا تھا۔ اور اس سے بھی پہلے ٹوبا ٹیک سنگھ میں ایک ان آئیڈینٹیفائڈ موٹر سائیکلسٹ تھے، وہ آتے ہیں اور ایک خاتون پہ تیزاب پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ اس لیے آپ کے لیے بتانا ضروری ہے کہ جو یہ ڈیٹ لائن ہے یہ صرف 7 دنوں کا یہ ایک ونڈو ہے جس کے دوران یہ ابھی صرف 6 خواتینیں یہ وکٹمز ہوئی ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ صرف وہ کرائمز ہیں جو ابھی میڈیا میں ہائی لائٹ ہوئے ہیں، رپورٹ ہوئے ہیں، اور ہمیں ان کا نہیں پتہ جو ابھی تک پولیس کے شاید یہ کیس فائلز میں آئی بھی نہ ہو، یا پھر جس کے اندر گھر والوں نے یا کمیونٹی نے اس معاملے کو رفع دفع کر کے چھپا دیا ہو۔ اب اسی سارے جو یہ سلسلہ ہے اس کے بارے میں ایک یہ کوشچن نکل آتے ہوئے یہ ہے کہ کیا ایسڈ اٹیکس پاکستان میں واپس ابھر کے آ رہے ہیں، یا پھر فار مومنٹری پاز یہاں پر میڈیا ہے اسے سب کچھ پالیٹکس سے اپنا دھیان ہٹا کر اس ایک جو offense ہے اس کے اوپر دھیان ذرا دینا شروع کیا ہے۔ خیر، آج ہم لوگوں نے دعوت دی ہے مس ویلری خان یوسف زئی کو۔ یہ فارمر چیئر رہ چکی ہیں آف دی ایسڈ سروائیورس فاؤنڈیشن پاکستان کی، اور ہم لوگ آج ان کو اس لیے ہم لوگوں نے بلایا ہے تاکہ ہم لوگ پتہ کریں انہوں نے وہ وقت دیکھا ہے پاکستان کا جب یہ ایسڈ اٹیک لاز جب یہ آئے تھے تو اس سے کمی نظر آئی۔ تو ہم لوگ ان سے یہ پوچھیں گے کہ ان کو کوئی فرق نظر آ رہا ہے، یہ لاز افیکٹو تھے یا نہیں۔ تھینک یو سو مچ مس خان، آپ نے وائس پی کے .net کو ٹائم دیا۔ میرا جو بیسک آپ سے کویشچن ہے وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں ایسڈ اٹیکس میں جو پرائمری وکٹمز ہیں دے آر وومن۔ تو کیا موٹیو ہوتا ہے بیسکلی ان اٹیکس کے پیچھے، اینڈ آر دے کنسیڈرڈ ایز آنر کرائم؟ آنر کا آئی مین سو کولڈ آنر کا ضرور عیسیٰ کے کیا ہے اس مسئلہ سے، لیکن ہمیشہ جو تیزاب گردی کا ہو رہا ہے نا پاکستان میں، ہمیشہ اٹس اے سائیکل آف وائلنس نا، اٹس دا ہائیسٹ یو کین سے ایکسپونینشیل لیول آف وائلنس جو کہ جنسی تشدد کا قسم کا شکار ہے نا بیسیکلی۔ تو ہمیشہ یا ریفیوزل آف میرج کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا ڈومیسٹک وائلنس گھریلو تشدد کے کانٹیکس میں ہو رہا ہے۔ وہ کیا نام ہے، ڈوری نہیں دیے نا، اور یا ہمارے سسر والا کے ساتھ جھگڑا کیے، یا وہ بےزتی کیے، وہ اس قسم کا چیز ہے نا بیسیکلی۔ سو دیز آر ویری مچ patriarchal related issues basically۔ اور میرے نالج علم کے مطابق ہمیشہ گھریلو تشدد کے اندر یا ریفیوزل آف میرج پرپوزل کا ایشو ہے، یہ بہت ہے جی۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ اچھا مس ویلری خان، عام طور پر آئی نو ریپ اینڈ ایسڈ اٹیکس آر 2 ڈفرینٹ کرائمس، بٹ ان کا جو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو رزلٹ ایکسپیکٹ کرتا ہے پرپیٹریٹر، دیٹ از دس پرسن اسٹیز اسکارڈ فار لائف۔ تو in that sense like جو یہ ایسڈ اٹیکس آئی نو مین آر آلسو ٹارگیٹیڈ with the expectation کہ we are going to disfigure him، یہ بھی اسکار ہو جائے گا فار لائف، بٹ یہ تھنک کہ یہ اسپیسیفکلی ایک جینڈر کرائم ہو جاتا ہے، اینڈ بیکاز یہاں سوسائٹی میں ویمنز لکس اینڈ دیئر ابیلٹی ٹو کیئر فار اے ہوم دے آر ویلیوڈ primarily. So when you attack them with acid آپ ان کے لکس بھی ان کے چھین رہے ہیں، and you're also potentially handicapping them. So do you think کہ یہ اس طریقے سے یہ it's specifically a gender based crime، اور اس کی جینڈر سے اتنی ریلیشن نہیں ہوتی ایسڈ اٹیکس کی؟ میرے خیال اس کرائم کے اندر ایک سینیریو صرف نہیں ہے،
ठीक है, लेकिन the overwhelming majority of the victims are women and girls, ठीक है, और especially जब young girls puberty का reach हो रहा है, I'm talking only about physical puberty, I'm not talking about mental maturity, ठीक है, मैं वो बलूगत का जिक्र करती हूँ, मैं रुश्द का जिक्र नहीं करती हूँ. तो बेसिकली जब तक puberty को ही तक जाता है, ये हमेशा women and girls का victims है, तो इसी वजह से तज़ब्गर्दी हमेशा एक जिनसी तशद्दुद का कहानी है ना, इट्स अ फॉर्म ऑफ जीबीडी. लेकिन ये मतलब नहीं है कि आर केसेस ऑफ एसिड अटैक्स आर जीबीडी. तो सिर्फ नुआंस करने पड़ेगा जो केस के आपके सामने आ जाता है. दूसरी बात जो आपने कहा ना कि बाय टारगेटिंग अ फिजिकल अपीयरेंस, स्पेशली व्हेन यू टारगेट women and girls, हमारे माहौल के अंदर we need to be aware of the fact कि इस किस्म का attempted to kill the social capital of that woman, of that girl ना, हमेशा ये है. Especially because one of our key values in the society is marriage. तो ये सोचे कि जब हमारे रिफ्यूज़ल हो जाता है या हमारे बात नहीं मानते हैं, मैं इतनी स्कॉर करूँगी कि फिर उनके पास और opportunities नहीं होंगी, social opportunities नहीं होंगी, which very often is understood as marriage, ना, basically. जब मर्दों की बात है, हमेशा this is to make him carry for a long time the scar or the sign of revenge, or the fact that he was not male enough, you know, to fight against this form of violence. ना, हमेशा ये भी है. तो in any case, there are a lot of gender dynamics within that form of violence, even when it is from a man-to-man approach. But you can largely see that this is a form of GBV, and that is actually a prevailing forms of violence against women and girls within the context of GBV even. ओके. अच्छा, मिस खान, हमने देखा है कि फ्रॉम 2014 टू 2020 सिविल सोसाइटी और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ थी, उनके दरमियान देयर हैज़ बीन अ कोलैबोरेशन, जिसके बाद हमने देखा कि जो एसिड अटैक्स थे उनमें एक वो डाउन वर्ड ट्रेंड हमें नज़र आ रहा था. लेकिन लेटली हमने देखा कि दे आर अगेन ऑन द राइज. तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम एक हफ्ते के अंदर हमने देखा कि 6 ख़वातीन जो हैं, 6 ख़वातीन को इसका निशाना बनाया गया. तो आप इसकी क्या रीज़न देखती हैं? तो दो बात है ना, एक तरफ से जो सिविल सोसाइटी का एफर्ट है, जो कि हमेशा आई वुड से देयर हैज बीन अ पीक ऑफ सिविल सोसाइटी एफर्ट्स 2007 से, जो कि हुकूमत के साथ वाकई काफ़ी काम किया. सिर्फ हुकूमत के साथ नहीं, एक्चुअली आई वुड से वाज अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच, कम्युनिटीज़ के साथ भी, लॉ मेकर्स के साथ भी, हुकूमत के साथ भी. तो यू नो एग्जीक्यूटिव, parliamentarians and judicial justice actors as well, ना, judicial actors as well, वो सबको involve हो गया. मीडिया भी हो गया. तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से काफ़ी फ़र्क हो गया. At some point in 2020, Pakistan actually achieved a world record in terms of decreasing तज़ब्गर्दी as a form of GBV. ये खौफनाक की बात है कि आप मुझे बताइए कि अभी केस दोबारा इंक्रीज हो जाता है. I think there are two things I would like to say here, and that only engages myself and nobody else. It's a personal opinion that may be challenged, but you see, sustainability in every action is linked to the fact that government and the state in general takes ownership of that. I think in the case of acid attack, काफी state ownership मिल गया recently. अभी भी पंजाब में मैंने हाल शायद 4 महीने 6 महीने पहले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ खोला गया विक्टिम आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको इकोनॉमिक सपोर्ट देने के लिए. तो मुझे लग रहा है कि इस किस्म का कदम पॉजिटिव कदम है ना, ये देख रहा है कि हुकूमत भी कोशिश करते हैं. लेकिन within an environment where the space for civil society has also shrunk, and I can even tell you that some of the civil society organizations who were doing excellent work तज़ब्गर्दी रोकने के लिए have been impeded punctually, but to work and to deliver their work, तो ये consequences हो जाता है. और वो consequences इदारा के ऊपर नहीं है, वो consequences patients of victims के ऊपर है. ये इसी वजह से ये खौफनाक की बात है, ठीक है. तो unfortunately, the only one of the key, not the only, but one of the key explanation that I can see from what you were saying is that
because that collaboration between the state and the civil society was interrupted because of inadequate and ill-advised policy. Unfortunately, the sustained work to continue, I would say, consolidating the world record that had been achieved by Pakistan happened. That's number one. दूसरी बात, when you have and that's the case all over the world, पूरे दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान की कहानी नहीं है. जब तक आपके सामने क्राइसिस हो जाता है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस, क्लाइमेट क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, सिक्योरिटी क्राइसिस, यू नेम इट, तो फिर तशद्दुद बढ़ता है ना. That's unfortunately, one of the, I would say, adverse impact of multidimensional crisis, जो कि और fields में आ रहा है हमारे सामने ना, online violence, घरेलू तशद्दुद, बीच में ये सारे मसाला बढ़ता है. तो I think it's a contextual explanation, Shahed. और उसके अलावा, it's also the result of a very unfortunate or inadequate policy decision from the government relating to, not supporting as it should have done public and private partnership to consolidate the positive results related to Tizab Gadi in Pakistan. All right, Zahir Khan Sahiba, ye जो government है, it certainly did feel there is a need to legislate on acid attacks. So जो existing अभी जो PPC में law है, वो सिर्फ cover करता है कि like how to punish the perpetrator. But 2018 में भी एक bill आया था regarding rehabilitating acid attack victims through medical support and whatnot. But eventually वो जाके lapse हो गया था because it never went through वो Senate की तरफ गया नहीं था. But there were efforts because it does come across so that the government recognizes that current existing law it's a bit deficient. अब आपके क्या experience में आपको क्या लगता है कि there are things that need to be worked on an immediate basis to curb the resurgence of acid attacks? I think what needs to be done on an urgent basis, is first of all to better monitor and enforce the limitation of acid sales and distribution. ठीक है, जो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि officially you have different type of laws that govern that product sales and distribution. और ये मेरे ख्याल seriously, I don't think acid should be banned. ठीक है, ये impossible है. It's going to adversely impact हमारे farmers जो कि cotton industry में है वगैरह वगैरह, उनकी साथ already bored hair. We should not, put further, what should I say, economic stress on those population. However, we need to have a better monitoring system, and also probably further limit the sale and distribution of that product. That's number one. Secondly, rehabilitation के लिए, this was more to assert and facilitate free access to long-term medical care. क्योंकि emergency care में ये फिलहाल आ जाते हैं ना public hospital में वगैरह वगैरह. लेकिन burn care in general is extremely expensive and it's also very long-term. और जब हमारे साथ कुछ, Pakistan used to collaborate with several foreign doctors and teams to build the capacities of the nurses, not the surgeons, क्योंकि हमारे मुल्क में ज़बरदस्त burn specialist है, ये issue नहीं है. लेकिन nursing care for burn care is a very specific specialty जो कि in capacity building का program होना चाहिए. और उसके अलावा we need kinds of maybe waiver or allocation of special funds to ensure access to long-term affordable medical care for the victims. Yeah, from a legal perspective, that's what needs to be addressed. We are in 2024. The efforts to legislate on the matter were kind of consolidated by 2019. I think it may be opportune to probably revisit the law in view of, potential other policy or administrative decisions. Maybe it needs to be slightly revised. लेकिन अभी तक एक ज़रूरी है for the victims who remain there, and we need further socio-economic support and rehabilitation. अच्छा मिस, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये कहा गया था कि
جو ساؤتھ پنجاب کے جو ڈسٹرکٹس ہیں ملتان، مظفر گڑھ، ڈی جی خان، ان ایریاز میں جو ہیں ایسڈ جو اٹیکس کے جو سروائیورز ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، یا ان ایریاز میں جو ایسڈ اٹیکس ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں؟ تو از دیر اینی اسپیسیفک ریزن کہ ان ایریاز میں یہ اٹیکس زیادہ ہیں؟ تو سب سے پہلے جب آپ اس ڈسٹرکٹ میں دیکھیں ان جنرل نا جی بی وی کا اوپر آ جاتا ہے نا، صرف جذب گردی کا بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ ایریا ہے جو کہ کاٹن کا گرو کرتے ہیں، اور وہ کاٹن سیڈ کے لیے لوگ تیزاب استعمال کرتے ہیں سیڈ صفائی کرنے کے لیے. So there is also a circumstantial explanation which is linked to the local economy basically. اچھا مس فرح خان صاحبہ، یہ ایک طرف کچھ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق آئی تھنک 200 کیسز ہیں پاکستان میں جو رپورٹ ہوتے ہیں پر ایئر ایسڈ اٹیکس کی. سو آپ کے پاس ہے کوئی وہ اسٹیٹسٹکس جو آپ کو ہے، اور ڈڈ دس کم فرام ایسڈ سروائیورز فاؤنڈیشن؟ فی الحال جو ہمارے علم میں ہے we don't have more than and I may be wrong because again Acid Survivors Foundation پاکستان میں فی الحال صرف ریفرل کرتے ہیں. That's all they are doing. They are not doing the data research anymore. But unki last notice میں which was I think around 2022 یہ صرف 10 cases تھے نا اس سال وہ 2022 میں. If there is more I'm not aware of it, but that is not Acid Survivors Foundation Pakistan ka data. I think the other issues again, acid attacks is gardi sirf Pakistan ka masala nahi hai. It's a global issue unfortunately, and a very old form of GBV actually. You would be surprised. I know that at some point you had around 60 attacks per year in the UK, for example. So I mean, you know, I'm the kind of person who would not give you incorrect information. I can vouch for the data until 20, where it was, the latest number of attacks were, I think, no more than 10 per year in 2020. Uske baad mujhe nahi pata ki data. اوکے سو مس ویلری میں جو یہ اراؤنڈ 2022 میں 10 اٹیکس رپورٹ ہوئے تھے، were these attacks that only came in media reports? Did they come to the police? Were they referred to hospitals? Or are they like absolutely recorded? Like یہ ڈیٹا کہاں سے کلیکٹ ہوا تھا؟ It's a multiple sources of data. Normally جو آ جاتا ہے نا, they go to the police station very often and then to the hospital as well. It's one or the other. ہمیشہ نا یا فتفر ہاسپٹل میں جاتے ہیں یا فتفر پولیس میں جاتے ہیں. So usually it's that, and then from there onwards it's picked up by media. ہمیشہ ایسے ہو جاتا ہے. On very exceptional cases, you would have people from the community or media people, sometimes even some lawmakers from that constituency who would, contact us and said, "Aap please us patients ke sath madad kar sakte hain, refer kar sakte hain na, to access medical care or any form of support services, for example." ٹھیک ہے، بہت شکریہ مس ویلری خان آپ کا وائس اسپیکر کو ٹائم دینے کا، اور جو ایسڈ اٹیکس ہیں اس کے حوالے سے جو پالیسی گیپس ہیں اور جو ایکشنیبل جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی. بہت شکریہ.